السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے آپ سب لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ابھی اس ٹائم سلالہ عمان کے اندر ٹھیک 7:30 بجے کا وقت ہے، اور صبح صبح میں اس ٹائم واک کے لیے نکلا ہوں۔ ابھی جو میری ترتیب تھی آج پورے دن کی، وہ صبح ارلی مارننگ سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تقریباً 4:30 بجے میں جاگ گیا تھا۔ اس کے بعد غسل وغیرہ کیا اور نماز وغیرہ پڑھی الحمدللہ فجر کی۔ تو آج بیسیکلی اتنا صبح جلدی اٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج بیسیکلی میں نے، جیسے کہ آپ سب لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ میں اس کی ڈرائیونگ لائسنس لے رہا ہوں اس کے ٹرک کے، اور لائسنس حاصل کرنے کے لیے ہیوی ٹریفک کا عمان کے اندر۔ تو اسی کے لیے جو ہے نا میں اس کی لائسنس وغیرہ لے رہا ہوں۔ لائسنس کی جو ترتیب ہے وہ بیسیکلی ایسے ہے کہ ہفتے میں 5 دن ہوتے ہیں، اتوار سے لے کے تھرسڈے تک، جمعرات تک۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے، یہ عرب میں یہ جو خلیج ہے، گلف ہے، اس کے اندر جمعہ اور ہفتہ چھٹی ہوتی ہے، اور باقی جو 5 دن ہوتے ہیں اتوار سے لے کے جمعرات تک، یہ ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں۔ تو 5 دن میری تعلیم ہوتی ہے، اور اس کا ترتیب ٹائم کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ کبھی صبح 6 بجے اس کی لیسن سٹارٹ ہو جاتا ہے، کبھی 7 بجے ہو جاتا ہے، کبھی 8 بجے ہو جاتا ہے۔ تو 6 7 8 یہ اس کی لیسن کی ترتیب ہوتی ہے۔ اور باقی اس میں یہ ہے کہ ارلی مارننگ ہی ہوتی ہے، سیکنڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہے۔ اور ان 5 دنوں میں سے جو ہے آپ کو 3 دن تعلیم ملتی ہے، اور باقی جو اس میں 2 دن ہوتے ہیں، منگل کا دن اور بدھ کا دن، اس میں آپ کا ٹیسٹ رکھا جاتا ہے، جس میں ایک شرطہ آتا ہے اور ساتھ آپ کا جو انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے، اور تقریباً 1 کلومیٹر آپ کا، 1 سے 2 کلومیٹر آپ کا ڈرائیونگ ہوتی ہے، جس میں آپ کو جو ہے نا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ شرطہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ یہ سامنے المونا لیزا کا کافی شاپ ہے، یہاں پر میں جاتا ہوں، کافی پیتا ہوں، پھر آپ سے باقی کی ڈسکشن کرتا ہوں۔ جی تو کافی الحمدللہ میں نے پی لیا، تو ابھی باقی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ تو مجھے یہاں پر 18 فروری کو میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا اس کا سلسلہ ٹرک لائسنس کا لینے کا، اور آج جو ہو گئی ہے وہ تقریباً 2 مارچ ہو گئی ہے، 3 مارچ ہو گئی ہے۔ تو تقریباً 18 وہ اور 11 اور تقریباً 2 ہفتے مجھے ہو چکے ہیں۔ تو اس میں سے جو ہے میرا ایک ٹیسٹ ہو چکا ہے، وہ انفارچونیٹلی میں پاس نہیں ہو پایا تھا۔ تو ابھی تک جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے جو سیکھ رہے تھے، ہم تقریباً ٹوٹل 6 لڑکے ہیں، جس میں سے 2 لڑکے پاس ہو چکے ہیں، اور پیچھے ابھی 4 لڑکے رہ گئے ہیں۔ تو ابھی ان 4 میں سے 2 کا ٹیسٹ ہوگا، اس ہفتے کو دوبارہ سے میرا ٹیسٹ ہوگا۔ تو ان کا ٹیسٹ لینے کا سلسلہ یہ ہوتا ہے، جو پرانا ڈرائیور ہوتا ہے ٹرک کا، اس کو تو پہلے سے دوسری ٹرائی کے اندر یہ پاس کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جج کر لیتے ہیں کہ یہ پرانا ڈرائیور ہے ٹرک کا، تو اس کو پاس کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے جیسے کہ نیو بگنرز جو ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا یہ بھی جو ہے نا ٹیسٹ کے اندر پھنساتے ہیں۔ یہ جو تھیوری ہوتی ہے، وہ تھیوری میں تو اگر آپ ایک دن بیٹھ کے لگائیں، ٹھیک سے تیاری کریں، تو وہ آپ کو پاس کر دیتے ہیں۔ لیکن جو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا پریکٹیکل کا، اس کا تھوڑا مسئلہ بنتا ہے، آپ کو اتنا جلدی پاس نہیں کرتے ہیں وہ، اس لیے کہ ایک تو آپ بگنر ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جتنا یہ ڈیلے کریں گے اس میں آپ کا فائدہ ہے، کیونکہ ہم جو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہوتے ہیں، پاکستان سے، افغانستان سے بھی یہاں پر لڑکے ہیں، اور بنگلہ دیش سے بھی ہیں، انڈیا سے بھی ہیں، تو ہمیں جو ہے نا اتنا رجحان نہیں ہوتا یہ ٹریفک رولز کا۔
ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارا جو ہے نا اتنا رولز کو ریگولیشنز کو ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا اس چیز کے اوپر بہت سختی سے عمل کرتے ہیں، کیونکہ روڈ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ روڈ کے اوپر نکلتے ہیں تو آپ کو ہر ٹائم الرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر گاڑیاں ہوتی ہیں لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے اس روڈ کے اوپر جب آپ نکلتے ہیں نا تو آپ کی زندگی کو بہت آپ کو جو ہے نا اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ تو سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر اتنا اس چیز کے اوپر وہ ایکسپریس اپون نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جاتا ہے کہ اس چیز کے اوپر فالو کیا جائے۔ بس ہم جو ہوتے ہیں گاڑی آتی ہے، گیئر پکڑنا، گیئر نکالنا اور ڈالنا آتا ہے، اسٹیئرنگ سیدھا کرنا آتا ہے، تو بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گاڑی آ گئی ہے۔ بیسیکلی یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ آپ کو جو ہے نا بیسک رولز روڈ کے اوپر گاڑی چلانے کے ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ فار انسٹنس اشارے کے اوپر آپ نے اشارہ جو وہ اس کا وہ لگا ہوتا ہے، کھمبا لگا ہوتا ہے اشارے کا، اس سے آپ نے کتنا ڈسٹینس پیچھے رکھنا ہے۔ آپ کو جو اس کے اوپر سگنل کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اور یو ٹرن کو کیسے آپ نے کاٹنا ہے، اور راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر آپ نے کیسے چڑھنا ہے اور کیسے ایگزٹ لینا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا یہ بیسک رولز ہوتے ہیں، چیدہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، باقی اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، بس ہم گاڑی پکڑتے اور نکل جاتے ہیں، اور ہمارے چیک اینڈ بیلنس جو اتھارٹیز ہیں ہمارے ملکوں کے اندر وہ بھی اس چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے، بس وہ وہاں پر جاتے ہیں، آپ کو بس گیئر نکالنا ڈالنا آتا ہے، اسٹیئرنگ سیدھا کرنا آتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، وہ آپ ان کے کاغذوں میں پاس ہیں۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر بہت سختی ہے اس چیز کے اوپر۔ آپ کو چھوٹی سی بھی غلطی ہوگی یا نہ بال برابر بھی غلطی ہوگی، آپ کو اسی ٹائم فیل کر دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو مائنر چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو جو ہے نا قانون کی اصولوں کی معلومات کے بغیر جو ہے نا ہمارے لوگ زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں لائسنس حاصل کرنے میں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملکوں میں ہماری اتھارٹیز کو بھی چاہیے کہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کریں کہ روڈ کی جو سینس ہوتی ہے نا، روڈ اویئرنیس جو ہوتی ہے وہ ہمارے شہریوں کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ میری نظر میں جو ایک قوم ہوتی ہے، وہ اس کی جو شعور ہوتا ہے نا، وہ آپ کی جو روڈس کے اوپر جب آپ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں یا پارکنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی پارکنگ سینس سے، آپ کی ڈرائیونگ سینس سے ہی ایک قوم کا شعور کا اور اس کے اندر کتنا صبر ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی بیسیکلی میری ایک ٹرائی ہوگی، ایک ٹیسٹ ہو گیا، ابھی میرا اس ہفتے دوسرا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ابھی جو میرے ساتھ کے لڑکے تھے جو پاس ہوئے ہیں، 2 لڑکوں کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، انہوں نے ایک نے 4 ٹرائی میں پاس کیے، 3 ٹیسٹ پاس فیل کر کے چوتھے ٹیسٹ میں پاس کیے، ایک لڑکے نے 4 ٹیسٹ فیل کر کے 5ویں ٹیسٹ میں پاس کیے۔ تو یہ سارا سیناریو ہے، اور اس میں ڈیفرنٹ فیس ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جو اچھے ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو پرانے ڈرائیور ہیں، جنہوں نے بڑی گاڑی تھوڑے زیادہ ٹائم کے لیے چلائی ہے، ان کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے وہ ہے تقریباً 200 سے 250 ریال۔ اب جو نئے ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، نئے ڈرائیور کے۔ تو اب جنہوں نے تھوڑا اس کے دوران جو اس کو شروع کا جو ٹیسٹ لیتے ہیں کہ آپ کی کتنی نو ہاؤ ہے گاڑی کے بارے میں، کتنا روڈ سینس ہے، اگر آپ اس میں تھوڑا بہتر پرفارم کر جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً 300 350 وہ چارج کرتے ہیں۔ اور اگر آپ بالکل ہی یعنی کہ نا اس کو جیسے کہ ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ نیلے ہیں، بالکل نالائق ہیں، تو آپ کو پھر 500 یا 500 سے پلس وہ چارج کرتے ہیں، 550 تک۔ تو یہ سارا سیناریو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کا۔ اور پھر جب آپ کو وہ انرول کر لیتے ہیں اسکول کے اندر، ڈرائیونگ اسکول کے اندر، تو پھر آپ کا جو پر ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ایک ٹیسٹ 2 ٹیسٹ، اب جیسے میرا ایک ٹیسٹ ہو چکا ہے،
اس کا یہ آپ کو 10 ریال چارج کرتے ہیں ایک ٹیسٹ کا. تو پھر اگر آپ جیسے 2 ٹیسٹ 4 ٹیسٹ دیں گے تو آپ کا 40 ریال ہو جائے گا. اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا بہتر پرفارم کرتے ہیں اور کتنا جلدی آپ پاس کرتے ہیں، اس کو لائسنس حاصل کرتے ہیں. تو جتنا آپ جلدی کریں گے آپ کا اتنا ہی کم خرچ آئے گا اس کے اوپر. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. بیسیکلی اس میں جو میں نے آپ کو بتانا تھا اپنی ڈیلی کی روٹین اور یہاں پر لائسنس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ بتانا تھا، تاکہ جو نئے آنے والے بوائز ہیں ان کے لیے میں کچھ انفارمیشن پرووائڈ کر سکوں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی، کافی معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی، اور کافی اس نے آپ کو مدد کی ہوگی اگر آپ یہاں پر ٹرک ڈرائیور کے ویزے پہ آنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ بلاگ کے اندر. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.